غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ثلاثہ لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایک بار دیوبند میں ٹیچرز میں لڑائی ہو گئی، دو گروپ بٹ گئے، تب مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر کو پھاڑ کر جسد انصری کے ساتھ دیوبند مدرسے میں تشریف لائے، لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، مشورہ دے کے واپس جا کر قبر میں لیٹ گئے۔ ہم پوچھتے ہیں نانوتوی صاحب کو قبر میں کس نے بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا کہ دیوبند میں لڑائی ہو گئی ہے؟ قبر سے دیوبند تک کا راستہ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا؟ اگر یہ چیزیں کفر ہے، آپ کو پورے مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ تھانوی صاحب سے کفر ہوا ہے، یہاں پر بولنا پڑے گا۔ دیوبندیوں کا علماء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں علم غیب اتنا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب لامحدود ہے، اور اولیاء اللہ کا ہو اور یا نبیوں کا ہو، علم غیب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محدود دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لامحدود ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا اور نبیوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا، حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر یہ سب باتیں کس بات کی دلیل ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ ویسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہار ٹوٹ گیا تھا، منافقین کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی علم غیب کے بارے میں آپ کا جو تصور نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو نظریہ مجھے معلوم ہو رہا ہے، وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں نعوذ باللہ فرق نہیں کر پا رہے۔ آپ سب نے سنا، حضرت نے کہا حضرت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اب تک کچھ کہا؟ میرے بڑے بھائی، ہم نے تقریر کے بالکل شروع میں واضح کیا، اگر آپ نہیں آئے تھے، ذاتی اور عطائی کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کرتے تھے، یہ طاقت اللہ نے دی تھی۔ اللہ ہوا کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ گنگوہی صاحب کہتے ہیں فتویٰ رشیدیہ میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے کہ ہم ذاتی سوچتے ہیں؟ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے پیج پہ لکھ دیا، کتاب کا نام بھی لکھ لیں، الدولت المکیہ، اللہ کا علم ذاتی اس کا اپنا ہے، لامحدود ہے، حضور کا عطائی ہے اور محدود ہے۔ ہم جو چیز کہہ رہے نہیں ہیں وہ ہم کو آپ کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ سب ریکارڈ کر رہا ہے، سنیے۔ میں نے کبھی کہا معاذ اللہ کی حضور اور اللہ برابر ہے؟ اور محسوس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور بھائی ہنسے مت، دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے جی حضرت، اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ وہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے وہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بات حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آپ کو ایک دے دوں میں مثال، حافظ لگ رہے ہیں آپ چہرے سے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے مشہور، آمن الرسول، کوئی بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جا کر دیکھ لیں، کہا جاتا ہے ایک بار وہ جبرائیل کے ذریعے دی گئی، ایک بار اللہ تعالی نے ڈائریکٹ عطا کی ہے۔ جا کے پڑھ لیں کوئی بھی تفسیر۔ دوسرا سن لیجئے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت اپنا ہاتھ یوں بڑھایا اور کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں بڑھایا؟ فرمایا مجھے جنت دکھایا گیا اور انگور میں نے توڑ لیا۔ یعنی حضور کو بہت سی چیزیں بنا جبرائیل علیہ السلام کے بھی بتائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا آنا ضروری نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بنا جبرائیل کے بھی حقیقت کو اظہار کیا جاتا تھا۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے رب کا دست قدرت میرے دو شانوں کے بیچ میں آیا، مجھے تمام مشرق اور تمام مغرب کا علم دیا گیا۔ یہ بنا جبرائیل کے ہے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی کے آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عائشہ کی تہمت کے بارے میں علم ہو چکا تھا، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ ارے میں 10 بار اس کا جواب دے چکا ہوں. سنیے، آپ لوگ خاموش، آپ لوگ خاموش. حضرت اس کا جواب میں دیکھیں، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ لوگ بولیں گے میں چلا جاؤں گا، اگر آپ بولیں گے میں چلا جاؤں گا، ختم بات ہے. کیا ہے بھائی؟ کوپل کے لوگ، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. میں کوپل، آپ لوگ کیسا بہیو کر رہے ہیں. میں تیسری بار اس جواب کو دہرا رہا ہوں، تیسری بار. بھائی آپ مجھے اس بات کا دکھ ہے، ہر شخص اب جو ہے مبلغ بنے گا، ہر شخص ایک دوسرے کو چپ کرائے گا. آپ خود چپ ہو جائیں. حضرت نے تیسری بار سوال کیا کہ جب حضور کو اس بات کا علم تھا تو حضور نے 40 دن انتظار کیوں کیا. یہ تیسری بار سوال ہے، میں تیسری بار جواب دے رہا ہوں. حضور چاہتے تھے میرا رب پاکی بیان کرے تو اللہ نے 40 دن انتظار کیا، حضور نہیں کر رہے تھے. بھائی رب نے پاکی بیان جب پہلے ہی کر دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پہلی رسول نہیں کی، نہیں، ایک منٹ، 40 دن بعد آیت نازل ہوئی، 40 دن بعد. 40 دن کے، لیکن آپ سے جو میں نے جواب مانگا تھا، آپ نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی نازل ہوئی ہے جبرائیل کے ذریعے، جی. اور بغیر جبرائیل کے واسطے کے بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. جی حضرت. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہو چکی تھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، جی. تو ایسی صورت میں 40 دن کیوں انتظار کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں. آرام سے سن لیں، غور سے سنیں. حضرت سنیں، جو وحی بنا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا. سمجھ لیے بھائی؟ آپ لوگ سنیں گے تو پھر علم کیسے بڑھے گا؟ جو وحی بنا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بتایا جاتا تھا. جب یہ آیات بارات نازل ہوئی 40 دن بعد، تب یہ قرآن کا حصہ بنی. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن حدیث میں تو وہ لکھی جاتی تھی نا، جیسے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، جی. ایک ہے کلام پاک، جی. اور دوسرا ہے حدیث. جی. تو اگر کلام پاک میں وہ چیز نہیں آئی تو حدیث میں تو آ رہی تھی نا. جی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف خاص صحابیوں کی دی، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام منافقین کے نام بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان منافقین کے نام سب کو نہیں بتائے، نہ کسی حدیث میں لکھا گیا ہے، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے. صرف قرآن کی وہ چیزیں ہیں جو پوری لکھی گئی ہیں، خاص علم سب کو نہیں دیے گئے. پوچھنے دیجیے ان کو. جیسے مثلاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی کی موت ہو جاتی تو بولتے حذیفہ کو بلاؤ. معلوم ہے آپ لوگ کو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو کہتے ہیں کہ دیکھو صرف تم کو رسول اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کون منافق تھا، بتاؤ یہ منافق ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں تو نہیں پڑھاتا، بولتے نہیں تو پڑھاتے. یہ حدیث میں موجود ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن کچھ چیزیں کہ کچھ حضرت علی کو دے دی، کچھ حضرت عثمان کو دے دی، کچھ حضرت عمر کو دے دی. الگ الگ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. یا آپ بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں سوال کر رہا ہوں، میں بتا نہیں رہا ہوں. نہیں، ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے ہم نے بتایا. ہم نے جو آپ کو بتایا یہ حدیث موجود ہے، فتح الباری میں دیکھ لیں کہ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے گئے تھے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب تک ابھی حضرت کا پہلا سوال ختم ہوا ہے، اب دوسرا سوال ہے. اچھا نہیں، جی حضرت دوسرا سوال. جی دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے جی کہ بخاری کی جو روایت ہے
جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں، جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی 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 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر، جی کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے، جی اور جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا یا مالائیں چڑھانا، یہ اس حدیث سے ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ آپ مجھے جواب فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھیں بھائی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کی شرح میں امام ابن حجر الاسقلانی شافعی، ملا علی امام عینی حنفی، ملا علی القاری مشکات کی شرح مرقات، مالکی فقہ کے تمام محدثین، حنبلی فقہ کے ابن جوزی، سب کیا لکھتے ہیں نقل کراتا ہوں۔ کہا نا یہ آپ نے کیسے استدلال کیا؟ یہی تو فضل اللہ چشتی کی ایک بات ہے، کوئی استدلال نہیں، صرف علماء کی قول بیان کرتا ہے۔ سن لیں، یہ ہم نے استدلال نہیں کیا، ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ ٹہنی رکھنا، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا۔ ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف کھجور کی پتی نہیں، کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے استدلال کیا تھا۔ اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے نہیں۔ ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے، کھجور کی ٹہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاخ ہو، آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو؟ بھائی ہم تو اپنے بھائی دیکھیں، ٹھیک ہے بھائی، رکے بھائی، نہیں آپ پوچھے بھائی، جی جی ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ آ گئے ہیں، حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب پھول بھی رکھی جا سکتے، نہیں بھائی حضرت کا سوال ہے جب کھجور کی ٹہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف پھول کیوں رکھتے ہیں؟ ہم حضرت سے وہ کہیں گے پھول ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا کل سے آپ پیڑ پودے رکھنا شروع کریں گے؟ پیڑ پودے نہیں، سنت۔ ارے وہی جو بھی ہری بھری چیز، ٹہنی پتی۔ دیکھیے اگر آپ حنفی فقہ، آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا، یعنی آپ حنفی فقہ کے ہیں نا، آپ حنفی فقہ در المحتار دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، فتویٰ عالمگیری دیکھ لیجئے، بحر الرائق دیکھ لیجئے، المبسوط دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو۔ اب آپ یہ سب کے سامنے بول دیجئے کہ میں حنفی فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اہل حدیث ہوں، تو دوسرا حوالہ دوں؟ اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر 2 شاخیں ڈالی تھیں، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے رک جاؤں میں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی؟ بس اتنا بتا دیے سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا یہ دعا کی تھی کہ اللہ، بھائی دیکھیے ابھی جھوٹ پکڑا جائے گا، آپ لوگ خاموش ہیں، بس دیکھیے کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جی عزت، ہاں آپ یہ بتائیے کہ حضور کو نے دعا کی، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے دعا کی اور دعا پہ حضور کو معلوم چلا کہ یہ ہری پتی رکھنے پہ عذاب کم ہوگا، یہ مجھے بتائیے آپ۔ سب لوگ ریکارڈ کر رہا ہے بھائی۔ جی عزت، شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری جی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی اچھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نکلے جا رہے تھے جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی تو 2 شاخیں اللہ، ایک کھجور کی شاخ لی اور ان کو چیرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس قبر پر ڈالا، ایک اس قبر پر ڈالا، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محدود رکھی گئی جی کہ تمہاری دعا مستقل تو پوری نہیں ہوئی، جی لیکن آپ یہ کام کر دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ ان کے حوالے سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا،
کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے. ان کے ایک استاد تھے, ان کی استاد کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم نے ہر جواب حدیث سے دیا ہے. مفتی سعید پالن پوری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ ابن حجر لائیے. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھنے سے تو آپ علم والے لکھ رہے ہیں. آپ کل کو تھانوی کی عبارت لائیں گے, گنگوئی کی. حدیث کا حوالہ لائیے صاحب. اگلا سوال کیجئے. جو وقت ہو گیا. جی ہاں, ہلو حضرات اور مشائخ سے ایک گزارش ہے, میں تو چلا جاؤں گا. آپ کو حضرت سے وہ کتاب لینی ہے جس میں وہ پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور کو وحی آئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تم یہ توڑ کر رکھو, دعا کرو گے آپ سب کے سامنے. اور اگر یہ نہ دے پائے وہ حدیث تو ان کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے حضور کی طرف ایک غلط حدیث موڑی تھی. اگر نہ دیکھ پائے آپ تو آپ نے ابھی حوالہ دیا نا حضرت کی پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور جا رہے تھے تو حضور کو یہ وحی آئی کہ تم اس کو توڑ کر رکھ دو اور دعا کرو. پھر آپ نے کہا میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ پورے کوپل شہر والوں کو بول دیں یہ حدیث آپ نہ دکھا پائے تو آپ نہیں یہ لکھ کے دے دیں گے کہ پالن پوری صاحب جھوٹے اور مکار تھے. اگر نہ دکھا پائے تو بتائیے, ایک ہی سوال ہم کر رہے ہیں, دیں گے کہ نہیں؟ اگر ارے حضرت ہمارا ایک ہی سوال ہے. آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا یہ میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں. میری ایک چھوٹی سی گزارش, آپ نے اتنا کچھ کہا, میں نے کچھ نہیں کہا. میری ایک گزارش, آپ پورے شہر کے کسی بھی مشائخ کو پالن پوری صاحب کی اس حدیث کو اصل حدیث کی کتاب سے لا کے دکھا دیں. اگر آپ دے دیں گے تو الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک حدیث میں ہمارا علم اضافہ کیا. لیکن وہ حدیث اگر نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پالن پوری صاحب نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث مڑی؟ ایک چھوٹا سوال ہے, ہاں یا نا؟ پہلے بھائی ان کو بولنے دیجیے, وہ بہت خطرناک سوال ہے. اب میں ابھی یہاں پر اتر پردیش سے یہاں ہوں. اچھا میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ کم ہے, جی جس کی بنا پر جب میں گھر جاؤں گا عید میں جی تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کوئی بات آپ کے پاس تک پہنچانا مشکل ہے میرا, جی. کیونکہ جب تک میں وہاں نہیں جاتا میرا ان کی کتاب اور ان سے رابطہ نہیں ہوتا. اچھا پالن پوری صاحب کی اس کتاب کا نام بتا دیجیے, میں خرید لوں گا. پالن پوری صاحب کی کتاب کیا, میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. بس ٹھیک ہے, لے لیجیے مائک بھائی, کلیئر ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے ابھی صرف ان کتابوں میں جعلی چیز دیکھی نا کیسے بدل رہے ہیں. اب درسگاہوں میں بھی غلط چیز بتائی جا رہی ہے. چلیے بھائی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.